بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت والدین پر حصول برکت۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا، اگر تم کو باپ کی میراث سے کچھ نہ ملے گا تو تم تیمارداری کرو، ورنہ میں اس شرط پر تیمارداری کرتا ہوں کہ میراث میں سے کچھ نہ لوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ تو ہی اس شرط پر تیمارداری کر، ہم نہیں کرتے۔ اس نے خوب خدمت کی، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا اور شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار گڑے ہوئے ہیں، وہ تو لے لے۔ اس نے خواب ہی میں دریافت کیا کہ ان میں برکت بھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ان میں برکت نہیں ہے۔ صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا تو اس نے ان کو نکالنے کا اصرار کیا، لیکن وہ نہ مانا۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 10 دینار گڑے ہوئے ہیں، نکال لو۔ اس نے خواب میں سوال کیا کہ ان میں برکت بھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ برکت نہیں ہوگی۔ اس نے صبح بیوی سے ذکر کیا، بیوی نے پھر اصرار کیا مگر وہ نہ مانا۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ جا، وہاں تجھے 1 دینار ملے گا، وہ لے لے۔ اس نے پھر برکت کا سوال کیا۔ اس شخص نے کہا، ہاں اس میں برکت ہے۔ یہ جا کر وہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدیں، جن میں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا عمر بھر بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور بادشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اصرار سے 90 خچروں کے بوجھ کے بقدر سونے سے خریدا۔ تو والدین کی خدمت پر خدا بھی ملتا ہے، اللہ جل جلالہ دنیا بھی بناتے ہیں۔ یعنی کیونکہ جیسے پہلے پڑھا گیا ہے کہ اللہ کی رضا، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو خدمت سے آخرت بھی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، اور چیزوں میں برکت آ جاتی ہے، جیسے کہ ابھی یہ واقعہ پڑھا گیا ہے۔ برکت ہوتی ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز سے کام زیادہ بن جائے۔ چیز کا وجود اتنا ہی رہتا ہے لیکن انسان کا کام بن جاتا ہے۔ کبھی برکت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھجوریں تھیں، آپ کے ہاتھ پر 7 کھجوریں تھیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فرمایا کہ کھا لو۔ میرے ساتھ 2 اور ساتھی بھی تھے، تو ہم کھاتے رہے آپ کے ہاتھ سے کھجوریں، وہ دونوں ساتھی بھی کھاتے رہے۔ تو کھانے کے بعد میں نے اپنی گٹھلیاں جو ہے وہ اکٹھی کی ہوئی تھی، گنی تو وہ 50 سے زیادہ تھی۔ تو ایسے ہی دوسرے بھی ساتھی کھاتے رہے، ان کی بھی قریب قریب ہوں گی۔ تو یہ ہے کہ چیز تھوڑی سی ہے، اللہ پاک نے اس کی مقدار کو بڑھا دیا، اب کھا رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اور فرماتے ہیں کھجوریں جو ہے وہ 7 کی 7 ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد پر تھی، اور ہم نے اتنی کھجوریں کھا بھی لی۔ تو ایسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید بانٹ رہے تھے اور اصحاب صفہ وہاں بیٹھے ہوئے، تو میں بھی گیا، راستے میں گر پڑا بھوک کی وجہ سے۔
بچے شور مچانے لگے، ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا، ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے کہاں جنون ہو گیا، جیسے اچھی بات نہیں لگتی کسی کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھ گیا پیچھے، تو میں ذرا سر اٹھا کے دیکھتا تھا گردن اوپر کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور مجھے بھی کچھ دے دیں، بانٹ رہے تھے، لیکن میری باری نہ آئی۔ آخر پہ میں قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن جو سرید والا تھا اس میں سے انگلی جو ہے انگلی کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا جو لگا ہوا تھا، تو ایک انگلی پر جو ہے وہ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وہ جو انگلی پہ سرید تھوڑا سا تھا، لے ابو ہریرہ اللہ کا نام لے کر کھا لے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ اللہ کا نام لے کر کھایا تو میرا پیٹ بھر گیا۔ کبھی اللہ جل جلالہ تھوڑی چیز سے کام بنا دیتے ہیں، کبھی مقدار کو، جو چیز کی مقدار ہے اس کو بھی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ برکت ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور دین کا کام کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے سے زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اور گھر بار میں بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اضع فی ارضنا برکتہا و زینتہا و سکنہا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔